پاکستان کی ڈیفنس کیپیبلٹی کی، نیوکلیئر ڈیفنس کیپیبلٹی کی بات ہوگی تو ہمیشہ یہ آپ سب کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، عبد القدیر خان صاحب کے علاوہ there were many people and who contributed to this, so he was not alone. Having realized that he was not alone, یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ پاکستان کا ناقابل تسخیر ہونا کیوں ایسوسیٹ کرتے ہیں؟ جی، یہ اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز کی انٹرنس ہے، اس کے بالکل رائٹ پہ ایک سسٹر آرگنائزیشن ہے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن، اس کا ہے، اور اس کے رک جائیں، اس کے رائٹ پہ پیچھے جائیں، اس کے رائٹ پہ شاید لوگوں کو احساس نہیں ہے، ایک پاکستان آرمی کی کور بہت امپورٹنٹ تھی، دا کور آف انجینئرز. دا کور آف انجینئرز نے اسکریچ سے سب کچھ بلڈ کیا، جس میں پاکستان کا نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہاؤسڈ ہے، جس میں آج کل وار ہیڈز ہاؤسڈ ہیں. کور آف انجینئرز کو کہا گیا اس کمرے کا سائز یہ ہو، اس چیمبر کا سائز یہ ہو. انہوں نے رائٹ دیکھا نہ لیفٹ دیکھا، انہوں نے کہا وی آر بینگ ٹولڈ، دے بلٹ اٹ. ایسے لیڈرز ہیں کور آف انجینئرز کے جو اس میں شامل تھے. پاکستان کا پریمیئر انٹیلیجنس کا ادارہ، ان پروٹیکشن، ان پروکیورمنٹ، ہر چیز میں اف یو ریڈ دا اسٹوری آف ہاؤ کس طرح ہمیں یہ ڈیٹرنٹ ملا، اس میں انٹر سروسز انٹیلیجنس کی ایسی خدمات ہیں جس کو آپ کبھی بھی زندگی میں ڈینائی نہیں کر سکتے، بلکہ کئی ایسی ہیں جو صیغہ راز میں ہیں. رک جائیں. دا ہول پاکستان آرمی، ابھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ پاکستان ایئر فورس کا بھی انگیج ہوئی اس کے لیے. پوری پاکستان کی آرمڈ فورسز کے جن لوگوں کو اسائن کیا گیا KRL کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، انہوں نے کیا. اور اس کے ساتھ ایک انتہائی مشکل کام پاکستان کے فارن آفس کا کہ 20 سال تک پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو ڈیفینڈ کرے آن ون ڈاکٹرائن اور انادر ڈاکٹرائن. تو یہ سب شامل تھے. یہ پاکستان کے انجینئرز ہیں. جو سب سے بڑا ایلیمنٹ تھا، ڈاکٹر صاحب نے پک کرتے تھے صرف انٹرویو کے بیسس پہ، سی وی کوئی اور دیکھتا تھا. وہ کمرے میں بلاتے تھے، بھی ان میں سے 3 سے میری گاڑی میں آتے ہوئے بات ہو رہی تھی، who were at the senior most positions, happened to be my class fellows. وہ کہتے ہیں کہ سی وی بعد میں چلا جاتا تھا، انٹرویو کے دوران ایک دم پوچھتے تھے کچھ بھی ہو گیا کرتے رہو گے نا، گھبراؤ گے تو نہیں، پیشن ہے زندگی میں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا. یہ سوال پوچھتے تھے، اور انہوں نے ان کو ہینڈ پک کیا جو قابل تو تھے ہی، لیکن ان میں امریکہ بھاگنے کا یا انگلینڈ بھاگنے کا یا پیسے کمانے کی جذبے کی جگہ وہ بتاتے تھے یہ تاریخ میں تمہارے ہاتھ سے جو پیچ لگے گا نا وہ تاریخ میں لکھا جائے گا. تو ان کو چوز کرتے تھے. پاکستان کی سول سروس، پاکستان کی پولیس، اگر آپ کبھی یہ داستان اس پاکستان کے اس کویسٹ کی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کئی پولیس آفیسرز نے اپنی جان دی ہے، جو چیزیں ابھی منظر عام پہ نہیں ہیں. آپ نے بڑی دفعہ یہ جملہ سنا ہوگا، پہاڑوں سے اوپر دوستی اور سمندروں سے گہری دوستی. لیکن جیسا کہ نعرہ بازی شیوا ہے پاکستانیوں کا، اس کے آگے نہیں کبھی سوچتے کہ یہ کیوں کہتے ہیں سمندر سے گہری دوستی اور پہاڑوں سے بلند دوستی. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ ٹیکنالوجیکلی پرابلم میں پھنسے، اور پرابلمز بڑی عجیب تھیں. روٹر جو ہے، ایک روٹر ہے، اس کی کیا کہتے ہیں، اس کی سائڈز میچ نہیں کر رہے سینٹریفیوج کے ساتھ، مر گئے تیار کر کے، لیکن وہ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ جو UF6 کا سائیکل تھا، یہ پاکستان آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس سے نیوکلیئر ٹیکنالوجی بنانے والا، جو علی آپ کو بتاتے گھبرا گئے ہیں، نیوکلیئر ٹیکنالوجی بنانے والا پہلا ملک تھا. پیپل تھاٹ دس از ناٹ پاسبل. نہ سائنٹیفک ڈیٹا ہے، اسکریچ سے انجینئرنگ کرنی پڑے گی. تمام دنیا میں پلوٹونیم روٹ تھا ایوری ویئر. دا یورینیم اتنا انرچ کرنا اتنے میسو لیول پہ ممکن نہیں تھا. تو چائنیز دے ہیلپڈ اس ایٹ مینی اسٹیپس.
دے اسٹل ہیلپ اس, اور اس کے بعد نکارہ نہیں بجاتے. یہ زندگی کا بھی ایک لیسن ہے, کوئی اچھا کام کریں تو اس کے بعد فیس بک سے دور رہیں. اینڈ دا نیم لیس پاکستانی, میں اس سے پہلے آپ سب کو پتہ ہے میری واشنگٹن پوسٹنگ تھی. آئی اسٹیڈ دیئر ان ون کیپیسٹی اور دی ادر 7 سال کے لیے, ٹورانٹو 6 سال کے لیے. میں 4 ایسے لوگوں کو ملا جن میں ارشد پرویز بھی شامل ہیں, 4 ایسے لوگوں کو جو ہاؤس اریسٹ میں ان ملکوں میں. ان میں سے ایک نے مجھے کہا میری بیٹی نے میڈیسن کر لی ہے, وہ گریجویٹ کر رہی ہے یونیورسٹی آف اوکلاہوما سے, مجھے ان سے اجازت لے دو کہ میں ان کی اسکواڈ میں جا کے بیٹی کو گلے لگا کے واپس آ جاؤں گا. اجازت لینی تو بات کی بات ہے. جب میں نے ہائر اتھارٹی سے کہا کہ مجھے آپ یہ اجازت لینے دیں گے, تو انہوں نے اس انسان کا نام لے کے کہا کس کی بات کر رہے ہیں آپ, ڈس اونڈ. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو انجینئرنگ کے وہ پارٹس دیے جو کہ کہیں سے نہیں ملنے تھے. اپنی نوکریاں, اپنی جانیں, اپنی فیملی سے ملنا. پوری دنیا میں ایسے پاکستانی ہیں, اسپیشلی نیدرلینڈ, جرمنی, کینیڈا اینڈ دا یو ایس. ان کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, وہ دے آر لیونگ اے لائف جسٹ لائک دس ہیرو lived in his last 17 to 20 years. تو پھر کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب لوگ ان کے آنے سے پہلے بھی تھے. پاکستان کے انجینئرز, پاکستان کی آرمی, پاکستان کا PAEC, پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ. اور میں نے آپ کو بتایا آپ کی کیٹیگری میں ڈائسپورا میں جنہوں نے قربانیاں دیں وہ بعد میں بھی ہوں گے. لیکن اگر عبد القدیر خان نہ ہوتا تو آپ کا کبھی ایٹامک بم نہ بنتا. یہ اس کی سگنیفیکنس ہے. آل ایلیمنٹس آر دیئر, بٹ ان ایلیمنٹس کو ایک جنونی, ضدی, ہیوملٹی والا. بڑی اچھی ناصر نے بھی بات کی کہ جس چیز پہ اٹک جانا اس پہ اٹک جانا. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں 3 سال تک یورینیم اور پلوٹونیم کے روٹ پہ جھگڑا ہوتا رہا. جی نیکسٹ. جب ہم ان کو یاد کر رہے ہیں, ابھی 2 ہمارے مہمانوں نے کہا کہ ان کی فیملی کو عزت سے یاد کریں. ان کی وائف جنہوں نے ساری زندگی کی قربانی دی, ان کی بیٹیاں جو ان سے کئی دفعہ نہیں مل سکیں, ان کے داماد, تو ان کی جو پرسنل سیکریفائس ہے اور جو پرسنل ہسٹری ہے یہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہونی چاہیے. آپ حیران ہوں گے, ایک زاہد ملک صاحب کی کتاب ہے, 1-2 اور کتابیں. آپ نے پاکستان میں ہر غلط صحیح ٹاپک پہ کتاب لکھ لی, لیکن جس نے پاکستان کی سالمیت آپ کو دی اس پہ آپ نے کتاب ہی نہیں لکھی. ان کی ہے وہ پرانی کتاب. اس کے بعد اردو کی ایسی کتابیں ہیں جو غیر ریسرچڈ ہیں اور صرف تعریفوں پہ مبنی ہیں, وہ ہیں. نیکسٹ پلیز. میٹلرجی تھے, پہلے تو میٹلرجی میں داخلہ نہیں مل رہا تھا ہالینڈ میں. ایک ریجیکشن, دوسری ریجیکشن, تیسری ریجیکشن. اس دوران چھوٹے چھوٹے کام کر کے, جس میں ویئر ہاؤسز میں ڈبے اٹھانا شامل ہے, وہ ہوا. اپلائی کرتے گئے. جو میں نے ان کی زندگی اسٹڈی کی ہے, فیلئر آفٹر فیلئر آفٹر فیلئر. اپلائی کرتے گئے. ایک یونیورسٹی میں اور ایک جگہ میٹلرجسٹ کی ضرورت تھی, تو ان کو امپلائی کیا گیا. اس کے بعد PhD میں داخلہ نہ ملے, بہت مشکل سے ان کو PhD میں داخلہ ملا. یہ آئی تھنک دس ویل ٹاک اباؤٹ لیٹر, دا سینٹریفیوج. ذوالفقار علی بھٹو نے مارچ 1972 میں, پلیز یہ پیچھے دیکھیے, آوازیں نہ آئیں پلیز. 1972 میں ملتان میں چھپ کے پاکستان کے 50 جو انجینئرز تھے ان کو بلا لیا, اور ایک ایسے انسان کی طرح جن کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا نہیں پتہ, انہوں نے کہا کہ مجھے تم کتنے دنوں میں بم دے سکتے ہو.
انہوں نے کہا 30 سال، کسی نے کہا 20 سال، کسی نے کہا سر اتنی انجینئرنگ ٹیکنالوجی کہاں سے لے کے آئیں گے. اس وقت کا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے کہا 3 سال. وہ لوگ بیفلڈ ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں مجھے 3 سال میں چاہیے. میں نے جس طرح بھی بتایا 1971 کے بعد عبد القدیر خان تھاٹ اینڈ بھٹو صاحب تھاٹ نیور اگین، یہ دوبارہ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ. اس کے بعد ایک بہت ایمننٹ سائنٹسٹ تھے آپ کے ڈاکٹر منیر احمد خان، جو پاکستان کے پی اے ای سی کے اور قابلیت میں معراج پہ تھے. جب عبد القدیر خان صاحب نے آ کے بھٹو کو کنونس کرنے کی کوشش کی، بڑی خط و کتابت ہے، بڑے رومانٹک واقعے ہیں کہ ایک خط جو 6 جگہ سے خراب تھا وہ بھٹو صاحب تک پہنچا، کسی اور نے کھول کے دیا، لیکن ان میں اتنی سینس تھی. لوگوں نے کہا ایسے ہی کوئی آدمی ہے. انہوں نے کہا نہیں اس کو بلاؤ تو صحیح، میں اس سے ایک دفعہ بات تو کروں. لیکن منیر صاحب پلوٹونیم روٹ چاہتے تھے، اور منیر صاحب نے لیٹر آن دے بیکیم فرینڈس، بٹ in those 7 to 8 years his organization and the Pakistani bureaucracy said یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ ایک سر پھرا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں. اس کی ہمیں ہالینڈ کی ڈگریز تک چیک کروائی گئیں. سو دیس تھاٹ نہیں. لیکن یہ پرسسٹنٹ رہے، آتے تھے چھٹیوں میں پھر چلے جاتے تھے، وہاں اپنا ایکو سسٹم قائم رکھا تھا. پھر ایک دن غصے میں آ کے انہوں نے جینی کو، وائف کو کہا کہ ٹوڈے از مائی لاسٹ ڈے ان پاکستان، آئی ایم پیکنگ. اور انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس فون کیا تو انہوں نے کہا جی بھٹو صاحب ایز یوزول دورے پہ ہیں. جیسا کہ ہوتا ہے اس وقت تک پرائم منسٹر نہیں ملتے تھے، پرائم منسٹر کا پی ایس پی ایم مل جاتا تھا باقی. انہوں نے کہا ٹیل ہیم آئی ایم فلائنگ بیک ٹو ہالینڈ اینڈ آئی ول ناٹ سی یو اگین. وہ میسج بھٹو صاحب تک پہنچا. بھٹو صاحب نے ان کو فون کیا اور کہا کہ کل صبح میرے پاس آؤ، I'll meet you. When he met him, he said, if you want me, you will have to build me a separate organization from scratch. یہ پیرامیٹرز ہیں، یہ انجینئرنگ ہے، یہ مجھے سینٹریفیوج کی اتنے چاہیے ہوں گے ان کا کیسکیڈ بنانے کے لیے. ہر اینٹ میری مرضی سے لگے گی، مجھے اکاؤنٹس کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. یہ قبول ہے تو ٹھیک ہے، otherwise I'm going back to Holland. Bhutto himself a visionary. He called a brigadier of army engineering corps. He made them to sit down. They talked for 2 days and then Bhutto Sahab said کہ yes you will get what you want. اس لیے جب بھی آپ یہ خبروں میں سنیں کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ذوالفقار علی بھٹو نے سٹارٹ کیا، this is absolutely correct. اگر وہ اس دن نہ ملتے اور وہ بھی ان کو کہتے جو یار کتنے لوگ ہماری بیوروکریسی میں آتے ہیں جن کو ہم دروازوں میں نہیں آنے دیتے، تو یہ معاملہ وہاں نہ جاتا اور ہم فیوٹائل پلوٹونیم روٹ کے پیچھے گئے رہتے. شاید کبھی کامیاب ہو جاتے لیکن اس کے ریئلسٹک چانسز نہیں ہیں. سو دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. ان کو سب سے پہلے چکلالہ میں، جاوید مغل صاحب کیانی صاحب کو پتہ ہوگا، چکلالہ میں ان کو ایک بڑا سا پرانے ویئر ہاؤس کے اندر کہا کہ جی یہاں سے سٹارٹ ہوگا. جب ویئر ہاؤس کے گئے تو اس کے اندر سنیکس اینڈ ادر اینیملز لائک، یہ جو سنیک کا مقابلہ کرتا ہے میں بھول گیا، بچھو اور طرح طرح کی چیزیں تھیں. وہ اپنے سٹاف کے ساتھ 3-4 لوگوں کے ساتھ گئے اینڈ ہی فیڈ اپ اینڈ ہی لاکڈ ہمسیلف ان. دین پیپل ریئلائزڈ کہ یہ نہیں. دین the brigadier میرا سجاول نام ہے، he came and he said just rest، ہم آپ کو وہ بنا کے دیں گے جو آپ چاہتے ہیں. پھر بہت کم دیر لگائی کہوٹا کو چوز کرنے میں. کہوٹا کی سب سے بڑی پرابلم تھی کہ اگر انڈین ایئر فورس ٹیک آف کرے تو کہوٹا از رائٹ نیکسٹ دیر، یو ڈونٹ ہیو ٹو فلائی لانگ ٹو ریچ کہوٹا. لیکن انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد کے پاس ہونا چاہتا ہوں اینڈ I and Kahuta we will defend ourselves. کہوٹا اس وقت پاکستان کے میں جو ڈپلومیٹس اور گورے پوسٹڈ تھے اور اس زمانے میں بہت ہوتے تھے، آج کل جیسے حالات نہیں تھے، وہ ان کا فیوریٹ پکنک اسپاٹ تھا. تو
جیسے وہ پکنک اسپاٹ پہ جانے لگتے دیکھتے وہاں تو اینٹیں ہیں, وہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اور انہوں نے اپنے میموئرز میں لکھا ہے کہ سم تھنگ از ہیپننگ ان کوہوٹا, اور 4 مہینے میں وہاں کوہوٹا کا کمپلیکس بیئر بونز کھڑا ہو گیا, اس کے ارد گرد تاریں لگ گئیں, اینڈ دیٹس واٹ لیٹر آن became and came to be known as KRL. طرح طرح کے مسئلے تھے. جب G2 یورینیم کے سینٹریفیوج پہ پہنچے, G1 صحیح کام نہیں کر رہے تھے, تو پتہ چلا اگین کہ اس کے نیچے جو شیٹ ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے. انہوں نے باٹم میں اور لوہا لگایا, وہ بھی ہیٹ اپ ہو گیا. اتنی ہیٹ تھی کہ اس کی جو لوور سائڈ تھی وہ سسٹینیبل نہ ہو. یہ پھر میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ پڑھیں, منتیں کرتے ہوئے ہی وینٹ ٹو ٹرکی, ہی وینٹ ٹو ملیشیا, ہی وینٹ ٹو جرمنی, ہی وینٹ ٹو ہالینڈ. زیادہ تر کو پتہ تھا کہ یہ آدمی اب ٹھیک نہیں ہے, یہ کسی بڑے کام میں ہے, بٹ اتنی ان کی اچھی زبان تھی, اتنا اخلاق سے ہیوملٹی سے بات کرتے تھے کہ لوگوں سے پھر روابط کیے, اور کسی طرح وہ ایک خاص ایلومینیم کا نیچے باٹم لگتا ہے وہ ڈیزائن کروایا, لیکن خود لے کے آئے اور اس کو ٹھیک کیا. ایسے کئی واقعات ہیں. ارشد اس لیے پکڑا گیا تھا کہ رنگ میگنیٹس کام نہیں کرتے تھے. جب آپ کیسکیڈنگ سینٹریفیوجز بناتے ہیں, ایوری تھنگ ہیز ٹو بی پریسائز. اس لیے میں آگے آپ کو بتاؤں گا, یہ اس انسان کی جنونیت اور پاکستان کے وہ ہڈن ٹریجرز ہیں جو اس دن بھی موجود تھے, آج بھی موجود ہیں. اس دن ایک انسان نے اپنے جذبے سے ان ٹریجرز کو اکٹھا کر دیا. ہمارے ٹریجرز اب سپریٹ ہیں. ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی گولڈن ایم کے لیے ہمارے سب وہ ٹریجرز پھر اکٹھے ہو جائیں, جن ساری انسٹیٹیوشنز کا میں نے اوپر ذکر کیا. آگے انرچمنٹ شروع ہو جاتی ہے, میسو انرچمنٹ. کامیابی سے بڑھ کے کامیابی قدم چومتی ہے. ہر کامیابی کے بعد ان کو اور مسیحا سمجھا جانے لگ جاتا ہے, اور ان کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے. جب اقتدار انٹرنل پرابلم, یاد رکھیے ہمیشہ فورن پالیسی میں جب فال ہوتی ہے وہ کبھی باہر میز پہ نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ اندر ہوتی ہے. آپ کے ملک کے اندر کی اسٹرینگتھ آپ کی ایکسٹرنل اسٹرینگتھ ہوتی ہے. کبھی اس مغالطے میں رہیے گا کہ باہر آپ کو ڈیل کریں گے جو آپ کو یا ایگریمنٹ کریں گے جو آپ کو انٹرنل اسٹرینگتھ دے دے گا. پہلے انٹرنل اسٹرینگتھ, اس کے بعد کوئی اور چیز قوموں کی زندگی میں ہوتی ہے. ان دنوں میں یہ ہنری کیسنجر کو ملے, فرانس کے ری پروسیسنگ پلانٹ کی بات چل رہی تھی. کئی لوگ, کوثر نیازی صاحب کہتے ہیں کہ فرانس کے ری پروسیسنگ پلانٹ میں انہوں نے پھنسائے رکھا, جبکہ فرانس سے پلوٹونیم ملنی تھی اور ہم یورینیم روٹ میں اتنا آگے جا چکے تھے کہ ان کو پتہ نہ چلے اور تمام دنیا یہ سمجھے. لیکن انہی دنوں میں کیسنجر صاحب نے ان کو ناٹ ان سو مینی ورڈز جس طرح کتابوں میں لکھتے ہیں, لیکن ان کو وارن ضرور کیا کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں پاکستان کی کوئی مثال بنانی پڑ جائے اس پہ نیوکلیئر پروگرام پہ. سو بھٹو صاحب نے یہ سہا اور اس کے بعد اسلامی ملکوں کے دورے پہ چلے گئے, پلیڈ دس کیٹ اینڈ ماؤس. لیکن انفارچونیٹلی پھر وہی ہوا کہ انٹرنلی جب کنسنسس چلا گیا تو بھٹو صاحب چلے گئے, لیکن ایک دن بھی کے آر ایل کے پروگرام میں ایک دن کی چھٹی نہیں ہوئی گورنمنٹ چینج کرنے کی وجہ سے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیوروکریسی اچھی ہو, آپ کے ملک میں غریبوں کا کام ہو, تو یہی ماڈل ہے. کچھ بھی ہو جائے, ایک دن کی چھٹی حکومت کے کاموں میں نہیں ہونی چاہیے. سیاست آتی جاتی رہتی ہے, یہ حکمران تبدیل ہوتے رہتے ہیں. کتنی انسٹیبلٹی تھی اسپین میں لاسٹ ایئر, دا گورنمنٹ کیپٹ آن فنکشننگ. تو یہ آپ باقی چیزوں میں اپلائی نہیں کرتے, لیکن وہاں اس حد تک اچھی کمبینیشن تھی, فکر ضرور تھی, لیکن کے آر ایل اسی طرح چلتا رہا. لوگوں کو نہیں پتا کہ ایگزیکٹ ڈیٹ کیا. مارچ 1983 میں ہم نے چائنا میں کولڈ ٹیسٹ کیا
اور مارچ 1983 میں ہم ایکچولی نیوکلیئر پاور بن چکے تھے. آپ اس انسان کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ لیٹ 70s تک آپ کو کالا پانی سمجھا جاتا تھا, اور اس کا اتنا انہوں میں ویژن تھا, جنونیت تھی, اور ان پاکستان کے سب اداروں کا جنہوں نے پہلی دفعہ اس انسان کے اوپر, سوائے جو شروع میں نے بتایا, ان کو پل ڈاؤن کرنے کی اور سیاست کرنے کی جو ہمارا شیوا ہے, ہی واز امیون فرام دیٹ. اس لیے دا ریزلٹس آر فینومینل. یاد رکھیں, ناصر نے ہنٹ کیا ہے, پاکستان تباہ ہونے کے لیے بنا تھا. پاکستان بیک یارڈ تھا انڈیا کا. اس کا ایک خاص ورڈ ہے جو مجھے نہیں یاد آ رہا, یعنی کہ کھلیان, کھیت کا کھلیان تھا. نہ انڈسٹری تھی, نہ انجینئرنگ تھی. انجینئر تو کوئی تھا ہی نہیں پاکستان کے پاس, وہ گنے چنے فوجی, اکاؤنٹ سروس کے اور باقی لوگ تھے. فار دس کنٹری ٹو کریٹ اے مارول آف انجینئرنگ starting in 1977 and finishing in 1974, finishing in 1983, is a miracle of world engineering. دنیا کی انجینئرنگ کی تاریخ میں میریکل ہے. افسوس, جس طرح ان دونوں نے اشاروں میں بتایا, نہ پتہ پاکستانیوں کو, نہ پاکستانی اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں. نعرے بازی کے بیونڈ ہماری تھنکنگ نہیں ہے. سو بٹ ریممبر دس, 74 میں تو کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تھی, 75 5 سال 80 تک, 3 سال 83 تک. In 1983 you had enriched uranium to do this. یاد رکھیں, پاکستان کی ٹنلز, پاکستان کی انجینئرنگ کور 1977 سے بلڈ کر رہی تھی. پنجاب میں علیحدہ, بلوچستان میں علیحدہ 4-5 ٹنلز آپ نے ایکسپلوژن کی 1998 میں, لیکن ہی سیڈ آئی نیڈ ٹنلز ناؤ. اور ان ٹنلز کی وجہ سے بعد میں جب آپ پہ اسکروٹنی بہت تھی, آپ کو ٹنلز بنانے کی ضرورت نہیں پڑی اور آپ نہیں پکڑے گئے. سو ان 1983 انڈیا تک بات پہنچ گئی, اور ہم بڑی دفعہ پڑھتے ہیں یہ ہندو صہیونی سازش, جملوں سے آگے تو ہم نے کبھی سوچنا نہیں. سو 1983 is a real example when the Indian Air Force went to Israel and created a mimicked situation کہ لو فلائنگ کر کے پاکستان کے ریڈارز کو کیسے بیٹ کر کے وی ول ڈسٹروائے کہوٹا. یہ جو ایئر مارشل دلباغ سنگھ ہیں, ان کی کبھی ہسٹری پڑھیں, وہ کہتے تھے میری زندگی کا یہ آخری اور سب سے بڑا ایئر آپریشن ہوگا. اندرا گاندھی سائنڈ اٹ کہ گو ڈو اٹ, یعنی کہ یہ نہیں کہ ہو رہا تھا. اٹ واز ایٹ دیٹ ٹائم کہ منیر صاحب کو وینا بھیجا گیا, اور ڈاکٹر مننا تھے انڈیا کے, ان کے ساتھ میٹنگ تھی, بڑے وہ لگ رہے تھے, کھانا سجایا جا رہا تھا. انہوں نے ایک کپ کافی کا پیا ڈاکٹر منیر نے, اور کہا ایکچولی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. The host was stunned. He said کہ I just want to tell you, کہوٹا کے اوپر تم نے ایک بم مارا, we will destroy Trombay. Trombay is the Indian nuclear setup right next to Bombay. کہنا پھر ہمیں نہ کہنا کہ جب بامبے میں تمہارے نیوکلیئر ویسٹ جب بامبے میں جائے گا اور بامبے خراب ہوگا, تو پلیز ٹیل یور پرائم منسٹر کہ یو اسٹارٹ, وی آر ویٹنگ, بٹ دین بھگتو گے بھی تمہیں. تو اسی وقت اے کیو خان صاحب نے مسلم میں اور باقی جگہ, میں اے کیو کہنا نہیں چاہتا, ڈیمینشنگ ان کی ہے, عبد القدیر خان صاحب نے آرٹیکلز کلدیپ نیر کو انٹرویو دیا, باقی انٹرویو دیا, سگنل کیا انڈیا کو کہ آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں. قوموں کی زندگی میں یہ ٹائمنگ بھی بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ ٹورٹوئس کی طرح مصلحت پسندی کا شکار نہ ہوں. جب وقت آئے تو آپ سامنے کھڑے ہو کے کہیں فائن, آئیے تم آؤ میں بھی آتا ہوں. اینڈ دا انڈین ایئر فورس بیکڈ آف. پاکستان کی ایئر فورس نے اس مہینے میں
کانسٹنٹلی کہوٹا کے اوپر سارٹیز کی. ایئر فورس کے آفیسرز کہتے ہیں ہمیں چاکلیٹ کھانے کا، ملک پینے کا ٹائم ہوتا تھا، ہماری سلیپ ڈیپریویشن تھی، لیکن پاکستان ایئر فورس نے کہوٹا کے اوپر ایئر کور بنایا ہوا تھا. اور ساتھ ہی ہم نے اس قسم کی چیزیں بھی کی تھیں کہ ہمارے علیحدہ بیس سے ٹرامبے کے لیے ڈپلائمنٹ ہوگی. دا انڈینز بیکڈ آف. اس وقت اگر انڈینز اٹیک کرتے شاید ہمارے پاس ڈلیوری سسٹمز نہیں تھے. وی مائٹ ہیو فیلڈ بٹ دا تھریٹ ورکڈ اینڈ انڈیا بیکڈ آف. اس زمانے کے جو لوگ ہیں، اور بعد میں جب عبدالقدیر خان صاحب عتاب میں چلے گئے، اس وقت کے بچے جو پورا کمپلیکس ہے KRL کا، میرے آپ کی طرح کے خاندان ہیں، بچے ہیں، بیویاں جنہوں نے اپنی زندگی گزار دی. اس وقت ہمیشہ جو اس وقت کا جب پہلے انڈین اٹیک کا تھا، انہوں نے پریزیڈنٹ کو کہا پاکستان کو کہ میں یہیں رہوں گا، لیکن تمام انجینئرز کو اور تمام لوگوں کو، اور سوائے ایک چھوٹی سی ملٹری ڈپلائمنٹ کے، ان کو یہاں سے ایویکویٹ کرو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہوٹا تو تباہ ہو جائے گا، لیکن جو یہ بچے میں نے ٹرین کیے ہیں یہ کئی نئے کہوٹا بنا دیں گے. اوکے آگے چلیں. از دس اٹ؟ اوکے. وڈ یو لائک ٹو پلے دا فرسٹ ویڈیو انگلش والی؟ اور بہت چیزیں ہیں ہسٹری میں، کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن پاکستان میں اب لکھیں شاید اگر کوئی اٹھ جائے. تیز. Let's come back to, because you see that, like you said, you call it that there's a lot of propaganda about Iran and its nuclear program. Can you categorically tell us that Pakistan and Dr. Yes, I have nothing to do and Pakistan nothing to do with it. All the Western countries you see, Pause کریں. nuclear technology, Pakistan did not develop. یہ سوال یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ آج کیمرے پہ میرے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے ایران کو نیوکلیئر پروگرام میں ہیلپ نہیں کی. یہ ان کی کسٹڈی کے بعد کی ویڈیو ہے. جی. And also got from the Western countries. They are also got it from the Western But countries. you are accused of proliferating it. Everybody can accuse anybody. I never put my foot on the Iranian side. I never met an Iranian scientist or engineer in my life. So it is very easy to blame. Like that Indian guy, I forget his name, in Monterey Institute, he said, I went 13 times to North Korea. Now everybody quotes, Dr. Khan went 13 times to North Korea. I went twice, with the permission of the government and the government delegation. پاس کریں. Which is on record. کہتے ہیں کہ روز میں ایران پہنچا ہوتا تھا، میں نے آج تک ایران کی سوائل پہ قدم نہیں رکھا. اسٹریٹ ٹاک. پھر کہا کہتے ہیں 13 دفعہ میں نارتھ کوریا گیا ہوں. یہ نہیں کہا میں نارتھ کوریا کبھی نہیں گیا، کہا میں 2 دفعہ گیا ہوں. اور آپ ساری دنیا کہتی ہے کہ میں 13 دفعہ نارتھ کوریا گیا ہوں. آگے. And since he wrote, I went 13 times, it has become how do you say, a certified statement that I went 13 times. And he also said that I had a villa at the Caspian Sea. So, پاس. do I... ان سے پھر کہتے ہیں ساری دنیا میں مشہور ہے کہ کیسپین سی کے اوپر میرا ولا ہے. اس کا جواب دیتے ہیں. At the Caspian Sea to go all the way from here to there, when I got a house here, nice house, just like living in a forest. And what for would I like to have a villa at the Caspian? Okay. Have I got that much time? میرے کول ویلا ٹائم نہیں ہے کیسپین جان دا بار بار. ہاں. نیکسٹ پلیز. Developing, which is alarming a lot of other countries. What would your opinion be about the nuclear technology? And there's a lot that we hear in the media about how close Iran is building a bomb, how close North Korea. Propaganda. It's just propaganda, Western propaganda for public consumption. You know, they were making the same propaganda about Iraq, and they couldn't find a trace of it, and iota of truth was in it. And even Colin Powell had gone to the United Nations and was showing the pictures of chemical weapons about this and this and that, and then he apologized. Now you attack a country on false accusations, you destroy the whole country, you kill millions of people there, and then you say, oh, it was a false information.
Pause. This is the same thing. Pause. Iran is آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جب انویژن عراق کی اپروو نہیں ہو رہی تھی تو امریکن ایڈمنسٹریشن میں ایک کریڈیبل اور سچا آدمی تھا، وہ کولن پاول تھا. تو کولن پاول کو انہوں نے ایک سی ڈی دی جس میں جا کے انہوں نے دکھایا یہ جہاں بن رہے ہیں. میں کہتا ہوں تمام دنیا نے کہا امریکہ پہ تو ہم ٹرسٹ نہیں کرتے، لیکن کولن پاول کہہ رہا ہے تو وہ ریزولوشن پاس ہو گئی. پتہ نہیں کتنے ملینز تو یار عراقی بچے مرے ہیں، بڑوں کی تو تعداد چھوڑ دیں. ملینز آف عراقیز ڈائڈ آف ہنگر اوور فالس پروپیگنڈا کہ دیر ور WMDs ان عراق. سو از سیئنگ کہ یار آپ تو جھوٹ بول کے پورا اپنے ملک تباہ کر دیا تھا. NPT. Everybody must know that Iran is a signatory to NPT. IAEA can send any inspectors anytime there to see anything within any facility. So there is no question of Iran getting anywhere near the nuclear weapons production. So this is as simple as the daylight. So this is just a propaganda for public consumption and web propaganda. What would you call the so-called evidence which was found, let's say in Libya, which sort of takes Pause. back? آپ کو پتہ ہے کہ جب ایکیوز کیا تھا اور جب کنفیشن دلوائی گئی تھی قوم کے سامنے، تو کہانی یہ تھی کہ لیبیا، ایران اور نارتھ کوریا کی AQ خان نیٹ ورک نے یا پاکستان نے مدد کی ہے. تو وہ ایران کا سوال کا جواب دے دیا. تو کہتا ہے یار جو لیبیا میں ایویڈنس ملا ہے تمہارے خلاف، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ Getting close to developing nuclear technology. Accusing you that to be part of it. They cannot make a bicycle. How could they make a nuclear bomb or nuclear weapons? So again. Pause. It's a categorical answer کہ جس ملک کا آپ بات کر رہے ہیں وہ تو سائیکل نہیں بنا سکتے، وہ بم کہاں سے بنائیں گے؟ میرے سینٹریفیوج دینے سے کون سا بم بن جائے گا؟ سو ویری ڈائریکٹ آنسرز ایون جب وہ قید میں تھے. دس از ناٹ ٹو اے پاکستانی جرنلسٹ. نیکسٹ پلیز. Give them credit for sending the men to the moon. That Libya was just close to sending the men to the moon, or maybe sending the ballistic missile to the United States, like they are saying about North Korea. So it is all Western propaganda, and it suits them with the inspectors. But North Korea has just conducted its third nuclear test. North Korea has been a very close friend of Soviet Union and China for the last 60 years. And they have got all their engineers and scientists trained in China and the Soviet Union, in this field also. So, no doubt, they are quite capable and they can do it. They can even build a ICBM, etc. if they want to. پوز Coming on to بوز وہ کہہ رہے ہیں کہ نارتھ کوریا کو میری کیا ضرورت تھی؟ نارتھ کوریا 60 سال سے چائنا اور روس کے ساتھ اعلیٰ ترین تعلقات ہیں. چائنا کا فرسٹ ہینڈ الائے ہے. مجھے اس کو نیوکلیئر سینٹریفیوج مٹیریل سپلائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہے کیٹیگوریکل آنسرز تو وہ ایک انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل بھی نارتھ کوریا بنا سکتا ہے، این ICBM جو نارتھ کوریا سے US تک جا سکے. تو وہ کہتے ہیں وہ چاہیں تو بنا سکتے ہیں. was going to be my next question, because whenever the North Korean ICBMs come into question, your name also pops up that you helped them acquire that technology with the knowledge. If we could make ICBMs, if I had that knowledge, then Pakistan would be the first to make ICBMs instead of helping others. And we should have been able to send the satellite to the orbit, which we have not been able to. So this is all humbug. کہتے ہیں ہمارے میں میزل سسٹمز کی تو کیپیبلٹی نہیں ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ جب ہمارے پاس ڈیلیوری سسٹمز نہیں تھے تو ہم چائنا کی مدد سے نارتھ کوریا سے ہم نے ریورس انجینئرنگ کر کے تمام ڈیلیوری سسٹمز خود بنائے. ان کی نوڈونگ میزل کو ہم نے ریورس انجینئر کیا. تو میزل سسٹمز تو تھے ہی نہیں. تو کہتے ہیں ہم نے ICBM یار کہاں سے بنانی ہے؟ کہتے ہیں ہم 2 سالوں سے کوشش کریں سیٹلائٹ ڈالنے کی آسمان پہ. ہم سے تو سیٹلائٹ نہیں گئی. کہنے کا مطلب ہے یس وی انریچ یورینیم، یس وی ہیو ویپنس، بٹ وی ڈونٹ ہیو ڈیلیوری سسٹمز. نہیں بنایا ہم نے. تو ہم پہ ایسا الزام آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟
the nation remembered you as you were the hero of the nation in Pakistan. You were Pause. by many. سوال میں ایک لوڈڈ کویشچن ہے. وہ کہتا ہے یو ور ریممبرڈ پاسٹ ٹینس میں کہ اس کنفیشن وغیرہ سے پہلے یو ور ریممبرڈ ایز اے ہیرو ان پاکستان. تو اب کیا ہوگا یہ سوال پوچھتا. Considered to be a hero by a lot of people. It's still the But then there was the confession. Now, which Abdul Qadir Khan is the real Abdul Qadir Khan? If you not going to I was a hero, I am still a hero, I am still adored, I am still loved by the whole nation. Nothing. That has nothing to do with that. اور کتنی صحیح بات ہے. ان کی ایسے لوگ زندہ جاویداں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا پہلے بھی ہیرو تھا اب بھی ہیرو رہوں گا. اسٹریٹ آنسر کسی گلٹی انسان کے آنسرز نہیں لگ رہے. یہ فوٹیج بھی آپ کو کوئی نہیں دے گا. یعنی کہ آپ کو جو الزام آپ پہ لگا دیا جائے آپ سب سے پہلے اسیوم کرتے ہیں کہ گورے نے آپ پہ الزام ٹھیک لگایا. دس از یور فرسٹ ڈیفالٹ پوزیشن آلویز. لاسٹ یہ آپ نے دیکھی ہوگی بٹ آئی ڈو وانٹ ٹو شو. معمولی قیمت کے کپڑے کہا تو یہ جاتا ہے کہ آپ کے بیرون ملک خفیہ اکاؤنٹ ہیں, بیرون ملک ہوٹل ہیں, وہ ساری دولت کہاں ہے؟ وہ میں نے سب ڈونیٹ کر دی کروں گا پاکستان کو. میرے پاس جب آئے تو میں نے پاور میں ٹائرنگ دی تھی تم سب لے لو. کیا یہ ایسے الزامات ہیں؟ جھوٹے پکے اول درجے پہ. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جتنے مناسب اور جھوٹے اسکول میں ملیں گے آپ کو خاصوں سے حکمرانوں میں ملیں گے اور کہیں نہیں ملیں گے. ہم لوگ جو ہمیں جانتے ہیں ہمارے ساتھ کام کرنے والے 30 برس ہے گھر والے ان سے پوچھ لیں کہ جتنی سادہ زندگی ہم گزارتے ہیں, جتنا سادہ ہم کھانا کھاتے ہیں, جتنی ایمانداری سے ہم نے کام کیا, آج تک سرکاری چیز یوز نہیں کی. اگر دفتر کا آدمی آیا اس سے کام لیا تو اس کو ہمیشہ 500 روپے دیے. ایسا کتنی پینشن ملتی رہی آپ کو؟ پہلے تو ملتی تھی 4,467 روپے, ابھی 19,000 ہو گئی. پھر بعد میں گورنمنٹ کی اسپیشل پینشن دی. جب انہیں یہ پتہ لگا کہ ان کے پاس کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے, انہوں نے کوئی چوری نہیں کی اور یہ سب بکواس تھی, پروپیگنڈا تھا, نہ مکان ہے نہ اکاؤنٹ ہے نہ کچھ ہے, تو پھر آئے کہ جو ہمیں پتہ ہے آپ کو بہت تکلیف ہے فائنینشلی, بہن بھائیوں سے لے کے گزارا کرنا ہے, تو پھر ایک اسپیشل پینشن دی. پھر آپ کی ٹی وی کی ایک عورت ہوتی جو پہلے سبزیاں بیچتی تھی, وہ ایک دن ایک پروگرام میں کہہ رہی تھی بہت دن ہوئے, لیکن ان کے 23 پلاٹ ہیں اسلام آباد میں, 23 بنگلے. ایک اور صاحب ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا مشہور کمپیئر کہتے ہیں, وہ کہنے لگے کہ جی یہ تو ٹھیک ہے ان کو بند کر دیا, لیکن ان کے جو ملینز باہر رکھے ہیں وہ بھی تو منگاؤ. تو کتنے کے پلاٹ آپ کے ہیں اسلام آباد میں؟ پورا اسلام آباد پورا پاکستان کہہ رہا ہے نہیں ویسے جہاں جیسے آپ کی ذاتی ملکیت. میری فیملی میں جو ہے بنائے اس کے کاغذات پوزیشن پیسے جس طریقے سے ہم نے لگائے. یہ الزامات کیوں لگائے؟ اس ملک میں جھوٹ بولنا دروغ گوئی جو کامن ہے نا, جس پہ دوسرا الزام لگا دو. جو چور ہیں ڈاکو ان پہ الزام ہی لگتے, وہ شاہوکار ہو تو ان کی صفائی پیش ہوتی ہے کہ نہیں وہ تو بہت ہی ایماندار ہے, نومولود بچے کی طرح ہیں. ایٹمی ملک پاکستان میں ہر طرف لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ہیں, کیا نیوکلیئر توانائی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے تو بہت دیکھیں, اگر آپ کرنا چاہیں کوئی کام بھی آپ کرنا چاہیں تو اس کو آپ نیشنل لیول پہ لیں, نیشنل پالیسی بنائیں, گائیڈ کرنے والے صحیح ہو, لیکن جہاں چیزیں جاہلوں کے ہاتھ میں ہوں وہ کچھ کر سکتے ہیں. نہیں کیا طریقہ ہے, کوئی شارٹ کٹ ہے؟ شارٹ کٹ دیکھیے طریقے بہت سے ہیں, لیکن اب ہم نے قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو کچھ نہیں بتائیں گے. جو ہم نے بتایا اس کا جو سلا ملا نا, اب اس کے بعد کوئی سلوشن کوئی حل نہیں بتائیں گے کسی کو. آپ ناراض ہیں لوگوں سے؟ لوگوں سے ناراض نہیں ہے, لیکن احسان فراموش سے تو نمک فراموش سے ناراض ہے. عوام سے ناراض نہیں ہے, عوام تو بیچارے بہت محبت دیتے ہیں. آپ نے خود ابھی میری بیگم کو دیکھا, سیدھی ساری لڑکیاں کتنی غصے میں آئی ہو, جس کے ساتھ یہ ہو کہ 6.5 سال سے بند رکھا ہے, بچی کو نہیں آنے دیتے, ملنے نہیں دیتے. ڈاکو لیتے ہوئے لٹیرے ڈاکو تو پوری دنیا میں گھومتے کرتے ہیں, اور ہم اس ملک میں خطرہ بن گئے. جبکہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, 9 سال سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایڈمنسٹریشن سے. غیر ملکی اخبارات میں آتا ہے کہ ٹمبکٹو میں آپ کا کوئی ہوٹل بھی ہے. جو بالکل ہوٹل ہے, ہمارا تو نہیں ہے. ہم نے غریب کو بنا کے دیا تھا بیچارے کا, تو بےحد غریب تھا, مسلمان تھا, بےحد غریب لوگ ہیں.
हम सब ने मिलकर 8-10 आदमी ने चंदा करके जो तकरीबन $50,000 है उसको वहाँ उसने जगह ली थी और उसको उसने बनाया। अगर हमारा तो हमारे पास वहाँ से पैसे आते कि नहीं आते, और हमें वहाँ बनाने की जरूरत पड़ी थी। अगर हमें बनाना तो यहाँ इस्लामाबाद में 1-2 घर खरीद के उससे आमदनी नहीं कमाते। डॉक्टर साहब, जिंदगी में किसी बात का पछतावा भी है? इस कौम के लिए काम करने का। हाँ, वो ये होता है कभी कभी आदमी सोचता है ना कि कोई और काम करता है, तालीम की तरफ ध्यान देता बजाय ये काम करने के ना, एजुकेशन की तरफ प्रोफेसर बन जाता। मेरे पास बहुत पेशकशें थी, लेकिन एकदम ये जब हिंदुस्तान ने धमाके किया तो 74 का, तो फिर मैंने देखा कि पाकिस्तान का जो वजूद है ख़तरे में पड़ गया है, तो इसलिए वो काम छोड़ के इधर आ गया। सो दिस वाज ये मौसम पाकिस्तान है। इसके अंदर खुशी, गमी, नदामत, सारी फीलिंग्स आपने देख ली हैं। नासिर और अली की एक बात मुझे बहुत पसंद आई, मुझे नहीं पता था वो कहेंगे हमने अपने बच्चों को इस आदमी की तस्वीर, कायद-ए-आज़म की तस्वीर के नीचे लगानी है। ठीक है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। हमारे घरों में और हमारे स्कूलों में इस इंसान की तस्वीर, कायद-ए-आज़म की तस्वीर के नीचे या उनके साथ लगनी चाहिए कि इनकी वजह से हम कायम हैं। हमारे लिबरल्स कहते थे ओहो ना रशिया ने अटैक करना था यूएसएसआर पे, ऐसे ही वक्त ज़ाया किया, ना इंडिया कभी अटैक करना था। कहाँ इंडिया ने अटैक करना था। नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि पाकिस्तान की बका की जंग कितनी इम्पोर्टेंट है, और ये आगे भी इम्पोर्टेंट रहेगी। यू विल हैव टू डिफेंड योर कंट्री, और साथ ही आपको लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा।